سبحان اللہ. اچھا جو یہاں سے بات شروع کر لیتے ہیں. حضرت صاحب تشریف فرمائے. حضور حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضور حضرت خواجہ حسن بصری کی بات سدھے سادے تسی لوگ سدھی سادی میں گل کرنی تو اڈے نال. حضور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مائی آئی اور آ کر کہنے لگی میری بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں نے خواب میں اس کو دیکھا ہے کہ اس کی قبر میں آگ جل رہی ہے. اس کی قبر میں آگ جل رہی ہے. کچھ عمل بتائیں کہ میں جا کر کروں اور جا کر کروں تو اللہ اس پر رحمت کرے. مائی کو حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا جا نفل پڑھ لینا. وہ گھر آئی بس پڑھے نہیں گئے مائی اوری پھر سو گئی. مائی اوری پھر سو گئی. جدو سوئیاں تے ویکھیا پھر اللہ دا کرم ہویا اپنی بیٹی نو خواب چ ویکھیا کہ اس کے ارد گرد جنتی ہلے آ رہے ہیں, جنتی خوشبوئیں آ رہی ہیں, تخت پر بیٹھی ہوئی ہے. تو مائی کو کہنے لگی اے مائی تو کدھر سے آئی؟ میں خواجہ حسن بصری کے پاس گئی تھی تمہارے لیے, لیکن جو انہوں نے عمل بتلایا وہ میں نے عمل کیا نہیں. تو آپ نے فرمایا مائی نے کو اپنی بیٹی نو آکھیا کہ تیرے اتے کیوں کرم ہویا؟ فرمایا آج ساڈے پنڈ دے قبرستان چو ایک سیدزادہ لنگ گیا. بولو سبحان اللہ. جنہاں حالے تکر کفر نہیں نہ توڑیا توڑ لو, ہوڑتے کہو سبحان اللہ. وہ سیدزادہ میرے گاؤں کے قبرستان سے گزرا اور جب گزرا اس نے ایک مرتبہ اپنے نانا پر درود پڑھا. ایک مرتبہ نانا پر درود پڑھا اور پڑھ کر قبروں والوں کے لیے اصال کر دیا. اللہ نے اس ایک مرتبہ درود کو پورے قبرستان کی بخشش کے لیے مہربانی فرمائی. تو جہاں بڑوں کا مہربانی ہوئی وہاں تیری بیٹی پر بھی اللہ نے کرم فرما دیا ہے. صرف سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بھائی وہ تو مردہ ہے اور مردہ کے اوپر سے سید گزرا ہے کہ جنہاں دی محفل بھی سادات بھی ہوئے تو بینڈ بھی سید آگے اور بینڈ بھی آگے سید اور سرکاروں کی بات ہو, سرکار کا نام لیا جائے, سرکار کی بات کی جائے, سرکار کی شان بیان کی جائے, سرکار کے درجے بیان کی جائے, سرکار کی کتاب پڑھی جائے اور سرکار دیا گلہ کی دیا جانے تو سمجھ لو وہ محفل میں کبھی جہنمی آتا نہیں. اور اگر کوئی آ جائے تو سرکار کی محفل سے جہنمی آتا رہی ہے. سبحان اللہ. یہ شان سرکار کی ہے. 1,23,000 انبیاء دے ہوتے 999 انبیاء دے ہوتے رب درود نہیں پڑھدا. درود کے لئے ہوتے پڑھدا ساڑھے نبی. ایدہ کہو ساڑھے کون درود پڑھ رہے ہیں؟ اللہ. کون درود پڑھ رہے ہیں؟ اللہ. جس کی یہ شان ہے کہ وہ خود تعریف کے لائق ہے کہ اس نے پانی کو بنایا اور ایک پانی کو آب زمزم بنایا ہے. اور میرے کے کہنا ایک پانی کو آب زمزم بنایا ہے. تعریف اس خدا کی کہ جس نے پتھروں کو بنایا, ایک پتھر کو اس نے حجر اسود بنایا ہے. تعریف اس خدا کی کہ جس نے زمینوں کو بنایا, ایک زمین کو اس نے مدینہ بنایا ہے. تعریف اس خدا کی کہ جس نے آسمانوں کو بنایا, ایک آسمان پر اس نے عرش لگایا ہے. اور تعریف اس خدا کی کہ جس نے کتابیں پیدا کی, ایک کتاب کو قرآن مجید بنایا ہے. اور جس نے تعریف اس خدا کی کہ جس نے پیغمبر بنائے, قسمت والوں اس نے ایک پیغمبر کو محمد بنایا ہے. یہ شان سرکار کی جب آپ کو سمجھ میں آئے, واللہ باللہ تاللہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا بندہ ایک مرتبہ میرے نبی کا نام چومے, کتنی مرتبہ جی؟ ایک مرتبہ میرے نبی کا نام چومے تو اللہ موسیٰ کو کہتا ہے اے پیارے موسیٰ آج کرام نہیں ہوگا. وہ جو بستی میں پڑا ہوا بندہ جس کو رات اللہ میں اپنی بارگاہ میں لے آیا اور لوگوں نے اسے مدمنہ میں پھینک دیا, اور جب مدمنہ میں پھینکا ہے تو جا کر دیکھ بستی والے اسے
200 سال کی عمر ہے اور وہ لوگوں سے جھگڑتا تھا. میرے موسیٰ نے کہا آؤ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں, آؤ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا یا موسیٰ, اس کے پاس نیکی کوئی نہیں, اس کے پاس اچھائی کوئی نہیں, ہم نے تو اسے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا. موسیٰ پاک نے اس کو اٹھایا, نہلایا, جنازہ ادا کیا, کفن دیا اور اس کو دفنا دیا. دفنانے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ حاضر ہوئے, سنیے گا, اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ حاضر ہوئے, فرمایا یا اللہ بندہ چنگا نہیں سی, سننے والی بات ہے. آپ نے فرمایا موسیٰ جنہوں لوگی چنگا نہ کہن تیرا رب چنگا کر دیتا ہے, تیرا رب اسے اچھا کرتا ہے, تیرا رب اسے پاک کرتا ہے, تیرا رب اسے صاف کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ سرکار کی یہ شان ہے. اور اگر موسیٰ کا بندہ میرے نبی کا نام چومے اللہ بخش دیتا ہے, تو جو نبی کی امت میں آ جائے اس کا کیا حال ہوگا. کہہ دو اتھے ہاتھ رکھ کے سبحان اللہ. اچھا حالے کسی نو ضرورت نہیں دے ہاتھ اتھے کرے. چلو اے تے چکو تے صحیح, تے میں ویکھا تے صحیح دی اللہ دے بندے تے بیٹھے ہو نا, اتھے ہاتھ رکھو اور کہو سبحان اللہ. اچھا دیکھیں نا, اللہ پاک ہے, اللہ کسی نے اللہ نو ویکھیا کہ اللہ کتنا پاک ہے؟ کسی نے دیکھا اللہ کو؟ اللہ کو تو آدم نے نہ دیکھا. جناب آدم پاک نے اللہ کو, جب کہ آدم پاک بن رہے تھے تو آدم پاک بھی اللہ کو دیکھ نہ سکے, اور اللہ نے سارے فرشتوں کو ان کی طرف رغبت دلائی کہ ان کی طرف ہو جاؤ. ابلیس نے کہا میں نے اس کی طرف نہیں ہونا, تم نے کہا تھا میں نے آدم کو بنایا ہے, تم نے کہا تھا میں نے آدم کو بنایا ہے, تم نے کہا تھا میں نے آدم کو بنایا ہے. یہ تو ہلتا نہیں تھا, اس کے اندر کیا گیا کہ یہ ہلنے لگا. علم تو اس کے پاس بھی تھا اور وہ اللہ سے کلام کر گیا کہ پیارے تو نے کہا یہ آدم ہے, فرمایا آدم بنا کر اس میں جو نور ہے وہ محمد کا ہے. نور سرکار کا ہے. سرلی والیو میں تو ایک گال دے اتے آ گیا کہ نظام قدرت الہی, کہ شان قدرت الہی یہ ہے کہ سرکار پاک کی کرم نوازی ہم پر جلوہ فکر ہو. ہم یہی چاہتے ہیں. کسی نے نماز نہیں بھی آندی وہ بھی یہ چاہتا ہے میری بخشش ہو جائے. جڑا کبھی مسجد سے نہیں گیا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے. اور جو کبھی کسی نے اچھا کام نہ کیا ہو وہ بھی کہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے. اور بندگان خدا یہ تو ہماری شان ہے. واللہ باللہ تاللہ اگر ہمیں رب نے جہنمی پیدا کرنا ہوتا تو کسی اور کی امت میں کرتا. یہ تو محمد کی شان ہے, جو آتا گیا ہے جلدی ہوتا گیا ہے, جو آتا گیا ہے جنتی ہوتا گیا. اور 2020 میں اگر ہمارے جوان اٹھ کر لبیک یا رسول اللہ کا نام لے اور تاجدار ختم نبوت کا نام لے اور سرکار کی باتیں کرے, سرکار کی شان بیان کرے, تو سمجھ لو توبہ تب بھی قبول ہوتی ہے جب توبہ منہ میں آتی ہے, اور سرکار کا نام تب لیا جاتا ہے جب گنبد خضرا والا دیکھ رہا ہوتا ہے. شان ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. واللہ باللہ تاللہ تھوڑا وقت آپ کے درمیان میں حاضر ہوں, جو بھی بیان ہو سکا کر رہا ہوں. جتنے لفظ نکلیں گے, جتنا پسینہ اترے گا, جتنا میں پکاروں گا, واللہ سرکار کا صدقہ ہے کہ آج اگر ہم 2 فٹ آپ سے اوپر بیٹھے ہیں تو صدقہ سرکار کا ہے. بات سرکار کی ہے. ہمارے تو باپ کو کوئی نہ جانے, ہمارے تو استادوں کو کوئی نہ جانے, ہمارا نسب کوئی نہ جانے, ہمارے گاؤں کو کوئی نہ جانے, ہمارے اگلوں کو کوئی نہ جانے, ہمارے پچھلوں کو کوئی نہ جانے, اور تم بھی ہمیں نہ جانتے اگر سرکار نے ہمیں اپنا بنایا نہ ہوتا. اتنی بات ہے میرے بھائی. اگر آپ نے سٹیج لگا کر ہمیں یہاں پر بٹھایا ہے تو بچے اگر بولتے ہیں تو بڑے کیوں نہیں بول رہے؟ آپ نے کس کی بات پر اپنے منہ کو کھولنا ہے؟
सरकार की बात पर नहीं खोलना तो किसकी बात पर खोलना? मेरे भाई आज सोच, एक उम्मती जो हजारों सालों के बाद आकर हुसैन का खादम बना और करोड़ों ने आकर उसका जनाजा पढ़ा, अगर उसकी ललकार का ये आलम है तो बतलाओ यजीद के दरबार में हुसैन की ललकार का आलम क्या होगा? क्या कहने इतना ही मसला है। ताजदारे खत्मे नबूवत, हाथ चोके ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन्हों के हाथ नहीं चुके जाते कि सरकार का कलमा नहीं पढ़िया? ओ भाई मुझे पता है आप ठंड में बैठे हैं, लेकिन ये याद रखें फकीर आपके अंदर भी खड़ा हो सकता है। आप हाथ चुक के ताजदारे खत्मे नबूवत, हाथ चुको तुसी ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। इन्ना काम तस्वीर नहीं करती जिन्ना मेरे नबी का नाम करता। इंडिया वालों ने लिख कर दे दिया एम्बेसी को, हमारी को, और उन्होंने क्या दिया है? ये ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा खत्म